لاکھوں دعاؤں کی دعا مل کر مانگا کریں پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد وال محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ دیر تو کافی ہو چکی ہے، لیکن آپ لوگ مبدت محمد وآل محمد میں تشریف فرما ہیں، اور جیسا کہ آپ میرے محترم سے سن چکے ہیں کہ میرے بات کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خان منوہا خان جناب میر حسن میر صاحب، جو ڈی جی خان سے راجن پور کی بیلٹ میں پہلی بار تشریف لائے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے منقبت اور نوخانی پڑھیں گے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مانا ہمدانی ڈی جی خان کے لوگ کیسا سنتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ سب کے سب مولا کی ولا رکھنے والے ہیں، اور آپ مولا کی مداحی کرتے ہیں، تو آپ کو وہاں پڑھنے کا لطف آئے گا۔ تو میں مدد صاحب انہیں کتنا پڑھنے کا لطف آئے گا، یہ جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس حد تک اردو سنتے ہیں اور کس حد تک اردو پہ بولتے ہیں۔ جہاں بات میرے بھائی موسیٰ خان صاحب محترم نے چھوڑی ہے، میں وہیں سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فراست بھائی، ستین بھائی، اگر آپ سب بیدار ہیں، سجاد بخاری صاحب، میرے بھائی سجاد نقوی صاحب، میر صاحب، ان کی ساری گفتگو کا نتیجہ بس یہی جملہ ہے کہ وہ بھی کوئی بندہ ہے جس کا امام علی نہیں ہے۔ تھوڑا سا بولتے ہیں، وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ میں بانیان سے محسن بھائی، ان کے اہل خانہ میرے بھائی مظہر صاحب سے جو حرم میں سرکار وفا میں وعدہ کیا ہے، میں وہ پورا کرنے کے لیے ہر سال آتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اب پڑھ میں پہلی بار اتنا دیر سے رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی اس لمحے اس تعداد میں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میری ان باتوں کو وصول کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں جو آپ اس پہر میں بیٹھے ہیں۔ اور گزارش میری یہ کہ جہاں میں مجلس چھوڑوں آپ اسی طرح بیٹھے رہیے گا۔ آپ آج میر صاحب کو سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ مولا کی مداحی لہن داؤدی میں ہو تو کیسے ہوتی ہے۔ اس کے لیے بس تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ وہ بھی انسان نہیں ہے، وہ بھی بندہ نہیں ہے ستن بھائی، کہ جس کا امام بولے گا علی نہیں ہے۔ اور یہ دنیا نے دیکھا، مطلب صاحب سادہ باتیں، جیسا ماحول ویسی باتیں۔ آپ نے سنا کہ خیبر کی بات کر رہے تھے کہ جہاں بقول مناظر اہل بیت امیر افضل راکٹ صاحب کے اعلی اللہ مقامہ ہوں، جس کا جملہ اسی کا نام لے کے کہنے کا عادی ہوں، وہ کہتے تھے کہ 39 روز بنا علی کے اتنی جنگ ہوئی کہ کسی کو خراش بھی نہ آئی۔ مہربانی۔ اچھا، خراش میں اردو میں بولا، غالباً سرائکی میں نسیم خان جھریٹ ہے نا، اب اتنی تو سرائکی مجھے بھی آ گئی ہے کہ کسی کو جھریٹ تک نہیں آئی، کسی کو خراش تک نہیں آئی۔ اچھا، علماء بڑے پریشان تھے کہ وجہ کیا ہے کہ وہ نبی جو 8 گھنٹے کا بستر علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ 39 رات دن علی کے بغیر کیسے رہا؟ ہائے 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 ہائے۔ تھوڑا سا بولیے گا، تھوڑا سا بولتے آئیے گا، تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، جو کرنا ہے انہیں جاگے گا، ستن میں لطف لیجیے گا۔ ہاں، جب اس قسم کی مظہر بھائی سارا دن سے مجلس جاری ہے، بڑے اچھے پڑھنے والے پڑھ گئے ہیں، تو جب اس قسم کا موقع آ جائے تو پھر عاقل رضا زیدی بھی بتلاتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے کیا عطا کیا ہے۔ میں بس اسی میں سے 2 جملے جلدی اور مگر تفصیل کے ساتھ بیان کر کے میں ممبر اپنے محترم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بنے لوگوں نے سوچا کہ بغیر علی کے جو 1 رات کا بستر علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، بخاری صاحب وہ بنا علی کے 39 دن تک خیبر میں کیسے رہا؟
تو پھر ایک عالم ربانی گزرے علامہ کاشف آل الغطا اعلی مقامہ، جو نجف اشرف میں مولا امیر کی زری کے روبرو بیٹھ کر درس لیا کرتے تھے، اور جو بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو مولا عالم خواب میں انہیں وہ بات سمجھایا کرتے تھے۔ اب جاگیے گا، آپ سب علماء پرست تشریف فرما ہیں، اس لیے میں نے پہلے آپ کو حوالہ دیا، اب بات سنیے گا۔ وہ کہتے کہ بنا علی کے کیوں گئے؟ انہوں نے کہا میری نگاہ میں بس ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ رسول علی کو مدینہ چھوڑ کر خالی اصحاب کے ساتھ خیبر میں کیوں گئے؟ ان کا میری نگاہ پڑی کہ جب سلیمان بن داؤد کا تخت فضا میں پرواز کر رہا تھا تو ایک گھونسلے میں چڑا اپنی مادہ چڑیا سے کہنے لگا کہ میرے پر میں اتنی طاقت ہے کہ میں پر ماروں تو سلیمان کا تخت گر جائے۔ ہوا کے دوش میں یہ بات جناب سلیمان کے کانوں میں گئی۔ آپ نے اس چڑے کو طلب کیا، طلب کر کے کہا کیا پدی کا شوربہ، میں جنوں انس کا بادشاہ، میرا تخت فضا میں پرواز کرتا ہے، دکھ لگے گا اس بندے پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا، بتا تیرے پر میں ایسی کیسے قدرت طاقت کہ تو پر مار کے میرا تخت گرا دے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا نبی اللہ بادشاہ ہے تو، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھ کر اپنی بیوی پر روب جما سکوں کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ بس نبی کے بھی کان پک گئے تھے۔ بدر کے بعد، احد کے بعد، خندق کے بعد ہر کوئی گھر جا کر کہتا علی نے موقع ہی نہیں دیا، علی نے موقع ہی نہیں دیا، علی موقع دیتا تو میں ایسے حملہ کرتا، ایسے حملہ کرتا، ایسے حملہ کرتا۔ نبی نے کہا علی خیبر میں تو مدینے رہے تاکہ تیری اہمیت پتہ چلے، ان کا بھانڈا پھوڑ جائے۔ بسم اللہ، مہربانی مہربانی، توجہ ہے آپ صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مولا آپ کو آباد رکھے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جاگ رہے ہیں؟ اب ایک نہیں دو میرے بھائی بیٹھے ہیں، بھائی رضوان قیامت صاحب، الولد لسر لبی، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، مولانا عاشق قیامت صاحب کے فرزند ہے، انشاءاللہ میر صاحب کے بعد وہ آپ کو اپنی خوبصورت آواز میں فضائل اور مصائب سنائیں گے۔ اسی طرح آپ نے بیٹھے رہنا ہے، جانا نہیں ہے۔ یہ باتیں، یہ راتیں، یہ لوگ کبھی کبھی مقدر سے اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک کے تو مقدر میں اللہ نے 14 کا ذکر رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ 14 کا ذکر سننے کرنے کے لیے پہلی شرط ہے کہ انسان کی ولادت میں طہارت ہونی چاہیے۔ اللہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، ماحول بن گیا۔ اب میں وہ بات بھی بخاری صاحب کر دوں، انشاءاللہ 17-18 مئی راجن پور میں ہے نا، انشاءاللہ بڑھوں گا میں، اور 16, 17, 18 اپریل ہمیشہ کی طرح جو ڈی جی خان میں دربار آل محمد میں ہے وہ میرا اپنا جلسہ ہے، بانی مجلس کی حیثیت سے میں وہاں بھی آؤں گا۔ بس ابھی جملہ سمجھے گا کہ 39 دن بھائی رضوان بات کر رہے تھے موسیٰ خان صاحب خیبر کی، تو میں نے کہا انہوں نے آپ کو خیبر سنایا ہے، میں آپ کو مانا ہمدانی میں خیبر دکھاؤں گا، اگر آپ ساتھ دیں میرا تو تھوڑا سا بس جاگے گا۔ زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہوتا، کم باتوں وقت میں زیادہ باتیں کرنا کمال ہوتا ہے، اور میرے بات دونوں ہی میرے بھائی ہیں اور دونوں ہی بہترین پڑھنے والے، دونوں مولا کے بہترین منظور نظر مدہ خان ہے۔ جاگے گا، بنا علی کے 39 دن جب ہر ایک نے بستر لپیٹا اور کہا کہ سرکار جا رہے ہیں، نہ خیبر فتح ہوتا ہے، کھانا ختم ہو رہا ہے، مر جائیں گے بھوکے پیاسے، ہمیں چھٹی دے کے جائیں۔ نبی نے کہا رک جاؤ، اب اگر تھک گئے ہو کہاں کا، سب تھک گئے کہاں کا، اب سنو لو آتنا رائے تو غدن رجلن کرارن غیر فرارن، اب میں محمد کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ اسی جملے کا تو لطف ہے، مانا والے نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ فرمایا رجلن کرارن غیر فرارن، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، جسے یہ بات یاد رہی کہ علم اسے دوں گا جو مرد ہے۔ سلطان بھائی وہ سدرہ پر جا کر میرے مولا امیر کی ذرا فتح سنے گا تو اسے لطف آ جائے گا۔ شہبر مودت ہے، پرواز کر کے مانا ہمدانی سے نجف جانا چاہتے ہیں تو عاقل رضا زیدی آپ کو بغیر ویزے پاسپورٹ کے لے جانے کے لیے تیار ہے، کہا بیٹھ جاؤ، کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد نبی نے فرمایا اور سنو، جو کل مجھے اس مرد کے آنے کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا، جاگیے گا، لطف لیجیے گا آخری بندے تک، بس 4 بندے نہیں بولے، میں چاہتا ہوں وہ بھی بول لیں، وہ مجھ سے جو مانگے گا بخاری صاحب میں اسے دوں گا۔ یہ باتیں ذہن میں رہے، علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، اور جو مجھے اس کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے، بولیے گا
رضوان بھائی بولے گا جو چاہے گا جو مانگے گا. آپ کی منقبت بھی ہے نا کہ کہتے ہیں برسر ممبر حیدر ہوں میں حیدر. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ حیدر علی وہ کیسا ہے. یہ سارے آپ دبئی سے پاکستان اور ڈی جی خان پہلی بار آئے ہیں مگر آپ کی آواز ان سب کے ذہنوں میں ہے. یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے بتایا کہ کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر اور پنجتن کے گھرانے کی الگ ہی بات ہے. یہ سب ان اچھی اچھی شاعری کے خالق اور بہترین منقبت خان پڑھنے والے میرے بھائی تشریف فرما ہے. میں ان سے اور آپ سب سے ہمیشہ کی طرح دعا لینا چاہتا ہوں. بس اب ہوا کیا سب کے سب دیکھنے لگے مدینے کی طرف کہ جو بھی پوچھے گا میں اسے دوں گا. نتیمہ جاگنا ہے لطف لینا ہے. 3 جماعت ثانی حرم میں ہوں اس لیے نہیں پڑھ رہا جامپور وگرنہ میری اپنی مجلس ہے آئندہ سال پڑھوں گا. جاگے گا اب جاگے گا. خیبر کے میدان میں جب اعلان ہوا نا علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جو مجھ سے مانگے گا بولنا میں اسے دوں گا. اب سب دیکھ رہے ہیں مدینے کی طرف. دکھ لگے گا اس بزرگ پر جو میری بات سمجھ کے نہیں بولا. سب دیکھ رہے ہیں مدینے کی طرف. سلمان دیکھ رہا ہے آسمان کی طرف. نا جاگے گا. اللہ جانے آسمان سے کیا ندا آئی کہ سلمان نے مچل کر کہا مبارک مبارک رسول معظم مدینے سے شیر جلی آ گیا ہے. ولایت کا موزن ہے. توجہ کیجئے گا مومن کا مولا میرا مولا علی آ گیا ہے. علی آ گیا ہے. وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس آج کے لیے کہ میں اس بات کو تفصیل میں جاؤں. ساری بات خیبر فتح کیسے ہوا وہ موسیٰ خان صاحب سے سنا. علی خیبر میں آیا کیسے, علی میدان خیبر میں گیا کیسے, یہ آپ عاقل رضا زیدی سے سنیں. بات سمجھ میں آ جائے تو اپنے ہاتھوں کو پیارا نہ کیجیے گا. جن کے ہاتھوں کا مالک عباس ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. علی خیبر سے علی مدینے سے خیبر پہنچے. محمد نے علی کو خیمے میں بلایا. اپنی دستار مصطفیٰ نے علی کو دی. علی کی دستار خود پہنی. اپنی زرہ علی کو دی. علی کی زرہ خود پہنی. اپنا پیرہن علی کو دیا. علی کا پیرہن خود لیا. اپنی نالین علی کو دی. علی کی نالین خود لی. پر گھر میں مصطفیٰ مرتضیٰ بن گیا. مرتضیٰ مصطفیٰ بن گیا. یہ کہنے کے بعد خیمے کے باہر آئے اور پھر دستار ولایت علی کے سر پہ رکھنے لگے. ہر ایک نے کہا یہ کیا تمام اشیاء تو پنائی خیمے میں, یہ سر پہ پگ سامنے کیوں باندھا ہے؟ کہ تاکہ پتہ چل جائے خلیفہ سقیفے میں نہیں میدان میں ملتا ہے. اللہ اللہ جاگیے گا لطف لیجیے گا. جاگیے. بڑی مہربانی بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو آباد رکھے. تھوڑا سا اور جاگیے گا. فرمایا وہ میدان میں ملتا ہے وہ دکھا کے ملتا ہے. تھک گئے تو چھوڑ دوں. ہاں آگے مجھے پتا ہے اور ان پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ اگلے جملے جو میں نے پڑھنے ہیں اس میں کس طرح کی جان اور محنت خرچ ہوتی ہے جو ہم 365 دنوں میں کبھی کبھی کرتے ہیں. مگر آج دل ہے تو میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. علی نے علی کو تیار کیا. فراست شاہ جی بالخصوص آج آپ کے اولاد نرینہ کے لیے, اپنے بھائی عقیل صاحب کے بیٹے کے لیے, بھائی حسن رضا پاشی اور جو بھی اولاد ہیں ان کے اولاد نرینہ کے لیے عاقل رضا زیدی دعا بھی کرنا چاہتا ہے. اور آپ کے ذہن میں جو جائز شرعی حاجت ہے اپنے ذہن میں رکھے. علی کا میدان میں اترنا سنے سمجھ میں آ جائے تو پھر معنی میں نہیں جشن مدر صاحب یہ ساری باتیں جو ہے وہ سدرہ اور نجف پر ہونی چاہیے. علی میدان کو چلے. علی میدان کو چلے. 39 دن نہ بولنے والا نبی پہلی بار بولا ہے کوئی بتلائے کہ کون جا رہا ہے. نا جاگیے گا آخری بندے تک توجہ کرنا. کیا کہا ہے کوئی بتلائے کہ کون جا رہا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم. سب سے پہلے مومن کی آواز آئی. میرا پہلا ایمان جا رہا ہے. نا جاگیے گا. جذبہ حبیب ابن مدائر سلامت رہے. جاگیے گا. سب سے پہلے بولو کس کی آواز آئی. موزن میں جاگنا. مومن کی آواز آئی. کیا میرا پہلا بولو نہیں جس کا علی پہلا امام ہے وہ بولے پہلا امام جا رہا ہے. کعبہ کی آواز آئی. میرا گوہر جا رہا ہے. فاطمہ بنت اسد کی آواز آئی. میرا جوہر جا رہا ہے. فاطمہ بنت محمد کی آواز آئی. میرا شوہر جا رہا ہے. مسجد کی آواز آئی. میرا نمازی جا رہا ہے. تلوار کی آواز آئی. میرا شاہکار جا رہا ہے. میدان کی آواز آئی. میرا غازی جا رہا ہے. حسنین کی آواز آئی. میرا بابا جا رہا ہے. پھر محمد کی آواز آئی. ہے کوئی بتلائے کہ کون جا رہا ہے. آدم کی آواز آئی. میری انامت جا رہی ہے. نوح کی آواز آئی. میری شجاعت جا رہی ہے. ابراہیم کی آواز آئی. میری خلت جا رہی ہے. یوسف کی آواز آئی. میرا حسن جا رہا ہے. ایوب کی آواز
آواز آئی میرا صبر جا رہا ہے، قرآن کی آواز آئی میرا ساتھی جا رہا ہے، زمین کی آواز آئی میرا باپ جا رہا ہے، محمد کی آواز آئی میرا داماد جا رہا ہے، خدا کی آواز آئی میرا خانہ زاد جا رہا ہے۔ اگر میدان خیبر میں مومن نہ کہتے، پہلا امام نہ ملتا، کعبہ نہ کہتا، گوہر نہ ملتا، فاطمہ بنت اسد نہ کہتی، جوہر نہ ملتا، فاطمہ بنت محمد نہ کہتی، شوہر نہ ملتا، مسجد نہ کہتی، نمازی نہ ملتا، تلوار نہ کہتی، شاکار نہ ملتا، میدان نہ کہتا، غازی نہ ملتا، حسنین نہ کہتے، بابا نہ ملتا، جبریل نہ کہتے، استاد نہ ملتا، آدم نہ کہتے، انابت نہ ملتی، نوح نہ کہتے، شجاعت نہ ملتی، لوط نہ کہتے، حکمت نہ ملتی، یوسف نہ کہتے، حسن نہ ملتا، ایوب نہ کہتے، صبر نہ ملتا، زمین نہ کہتی، باپ نہ ملتا، قرآن نہ کہتا، ساتھی نہ ملتا، محمد نہ کہتے، داماد نہ ملتا، خدا نہ کہتا، خانہ زاد نہ ملتا، اور اگر 65 کی جنگ میں پاکستان کی فوج یا علی نہ کہتی تو نشان بسم اللہ علی توجہ ہے آپ صاحب نے مولا آپ کو آباد رکھے۔ اسی طرح آپ جب میرے بھائی سے منقبت سنیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا۔ جاگتے آئیے گا اور میرے ساتھ دیجیے گا، بس بات میں اپنے اختتام کی طرف لے کے چلو اور اپنے دونوں بھائیوں کو میں ممبر دوں تاکہ بر وقت آپ لوگ بھی گھروں کو جائیں، ہم بھی آپ کے دعا کے سائے میں جائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذکر یہ محنت مولا بھائی محسن ان کے برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حال ہی میں ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں ان کے گھر کے ساتھ شاد و آباد رکھیں۔ روز روز قلعے میں بیٹھ کر مرحب پوچھتا تھا، بتا نجومیوں سے آنے والا کون آ رہا ہے؟ وہ بتاتا تھا آنے والا یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے۔ رضوان بھائی لطف لیجیے گا، اب اس نے پوچھا نا بتا آنے والا کون آ رہا ہے؟ نجومی نے حساب لگایا، چہرے پہ موت کی زردی، ورقہ پھاڑ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جاگیے گا جاگیے گا فرازہ بھائی ہے، پسینہ موت کی زردی، ورقہ پھاڑ دیا، پھر لکھا، حساب لگایا، پھر پھاڑ دیا، 3 بار حساب لگایا، پھاڑ دیا۔ برب نے کہا بتاتے کیوں نہیں آنے والا کون آ رہا ہے؟ نجومی نے کہا جان کی امان پائے؟ کہا ہاں۔ کہا آنے والے کا آنا بتا رہا ہے کہ تو جا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ ہو اللہ ہو، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور میں آنے والے کا آنا بتا رہا ہے کہ تو جا رہا ہے، لطف لیجیے گا۔ بس آئے اور آپ سب سمجھتے ہیں، غالباً استاد قمر جلالی صاحب نے بھی سب وہ منظر کھینچا تھا کہ مرحب کا قتل بھی کوئی قتلوں میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر۔ ہائے ہائے ہائے، محسن نقوی صاحب کی دھرتی ہے یہ ساری، جاگیے گا۔ شاعری کو سننے والے سمجھنے والے بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ میرے بھائی مولا میر تکلم صاحب کے جن کی شاعری میر حسن صاحب پڑھتے ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میر حسن صاحب خود بہت اچھا لکھتے ہیں۔ یہ ساری ادب کی دھرتی ہے، ادب کا گہوارہ ہے، اس لیے آپ آئے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ یہاں پڑھنے کا لطف آئے گا۔ آنے والے کا آنا بتا رہے کہ تو جا رہا ہے۔ ہوا کیا؟ پھینکا تھا ذوالفقار کا ذوالقرنین صدقہ اتار کر۔ اچھا، جب وہ انگشت کے اشارے سے، بلکہ محسن نقوی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ انگشت کی پشت سے، ہائے 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 ہائے، جاگیے گا، مولا درجات بلند فرمائے۔ ہاں، ایسے علماء ذاکرین کے جو دنیا سے چلے گئے اور جن کا کام فقط مذہب محمد و آل محمد کی وکالت تھا، جاگیے گا۔ بس ایسے آج تک نہیں معلوم بخاری صاحب کہ وہ خیبر کا در کہاں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس میں تو آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ مالک غنیمت کے متلاشی بیٹھے تھے، سونا اکٹھا ہو کر آ گیا۔ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ آج کے بعد کھجورے پیٹ بھر کے کھائیں گے، کیا کہنے ہوں گے ایسے لوگوں کے۔ اب آ گیا، سونا رکھا گیا۔ نبی نے کہا مال غنیمت کی تقسیم میں قطار لگا لو، دکھ لگے گا اس بندے پر
जो मोहसिन भाई मेरी बात समझ के ना बोला कतार लगा लो, सब कतार में लग गए, अली पहलू में बैठे थे। आज की तकसीम के मुताबिक चलो हम लफ्ज़ किलो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। आप कहते नहीं 2 किलो किन्नू, जिसका सीज़न जा रहा है, बोलिए। चुप तो ऐसे हो गए जैसे आप में से किसी ने भी किन्नू नहीं खाया, खाए हैं ना, तो बोलिए। आप कहते हैं यार 1 किलो किन्नू देना, हमारे यहाँ तो दर्जन है, यहाँ तो किलो का हिसाब है ना, 1 किलो 2 किलो। अली फिरेगा, हाय 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 हाय, हैं वो तो नबी है, सोचना भी कुफ्र है, काफिर है वो बंदा। कहा अच्छा ठीक है, समझ आ गई, जागिएगा जो बाहर ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, मैं आपको विलायत अली का झोंका दूं। फरमाया फिर क्या कहूं? का कहना कि 18,000 राज नहीं, उनमें से एक राज बता दे, ये इनाम मांग ले। अब मेरी तरफ देखना, कचहरी लग गई, सलमान खड़े हो गए, मेरी तरफ देखेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। ये नबी, ये अली, जागिएगा। बल्कि मैं इस तरह यहां अक्सरियत बैठी देखी, ये नबी खड़े, ये अली खड़े। सलमान खड़ा हो गया मजमे में से, सरकार कल वादा किया था जो मांगोगे वो दूंगा। नबी ने कहा मांग, मेरी तरफ देखेंगे, इसका ताल्लुक सुनने नहीं देखने से। मांग, क्या मांगता है? क्या मांगू? कहा 18,000 राजों पे बात हुई थी, बताने से गुरेज किया था। हाँ, कल भी ये कहा कि जो मांगोगे दूंगा। हाँ, तो फिर बता 18,000 राजों में से एक राज मेराज का बता। बस एक राज का नाम आया, नबी मुस्कुराए, अली की तरफ देख कर कहा तेरे उस्ताद के क्या कहने। हाय हाय हाय, जागिएगा जागिएगा। फरमाया अगर तेरे उस्ताद के क्या कहने। बयान आज का मैंने समेट लिया, एक लम्हे में मैं मिंबर अपने भाई को देना चाहता हूँ, इसी तरह बैठे रहिएगा, इसी तरह सुनिएगा तो आपको लुत्फ आएगा। फरमाया अब वादा किया था तो सुन, बाहर चला जा, तुझे एक पहाड़ी के आगे पत्थर नजर आएगा, पत्थर को मेरा नाम लेना, वो तुझे रास्ता देगा। एक गार नजर आएगा, गार में उतर जाना, अंदर जो नजर आएगा वो 18,000 राजों में से एक राज होगा। सलमान कहता मुझे कसम है उस जाते वाजिब की कि जिसके कब्जे कुदरत में मिन्ना अहले बैत सलमान की जान है, मैं मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक बाहर चला, मुझे पहाड़ी नजर आई, एक गार के सामने पत्थर नजर आया। मैंने कहा मैं मोहम्मद का नौकर सलमान, रास्ता दे। पत्थर ने मुझे मूसा की तरह जैसे नील में रास्ता मिला वैसे रास्ता मिला। कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर मैं गार में दाखिल हुआ, मैं सजदा रह गया, हैरान रह गया। मैंने क्या देखा? एक शहर आबाद, उस शहर के अंदर 36 महल्ले, 36 महल्लों में 36 गलियां, 36 गलियों में 36 मसाजिद, 36 मसाजिद पर 36 मिंबर, और हर मिंबर पर मेरा अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। सलमान के जब मैं देखकर हैरान, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, यहाँ भी अली, सोच रहा था या अचानक मेरे कांधे पर एक हाथ आया। कहा सलमान परेशान न हो, जहां जहां जली है वहां वहां अली। अज़ादुल मरकज़ वाला और तो सामने